بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ختم کرو یہ بکواس، نور السعید اکتائے ہوئے لہجے میں انگریزی میں بولا۔ وہ اردنی طالب علم تھا، 4 برس سے یونیورسٹی میں گھسٹ رہا تھا، مگر ماسٹرز کی ڈگری اب بھی ایک خواب بنی ہوئی تھی۔ اردو وہ خوب سمجھ لیتا تھا لیکن بولنے پر قادر نہیں تھا۔ یہ سوچو کہ اب کیا ہوگا، مینڈرکس ٹرائی کی جائے، کسی نے تجویز پیش کی اور سب کے منہ بن گئے۔ ان کی یہ بحث و تمیز گزشتہ کئی دنوں سے یوں ہی چل رہی تھی۔ چرس کی نایابی پر وہ دوسرے نشوں کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرتے رہے تھے مگر کہیں متفق نہ ہو سکے تھے۔ ان دنوں شراب کا حصول سب سے آسان تھا مگر وہ ایک مہنگا نشہ تھا۔ ایک آدھا کو تو اس کی عیاشی کی جا سکتی تھی لیکن روز شراب پینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں اور بھی کئی خرابیاں تھیں، اسے رکھنا اور چھپانا دشوار تھا۔ پینے کے لیے بھی ایسی جگہ ضروری تھی جہاں بے فکری سے وابستہ گلاس تیار کر کے ایک ایک گھونٹ میں خالی کیے جائیں۔ اس کی بو بھی ایک بڑا مسئلہ تھی جسے ساتھیوں تک سے نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ اگر کبھی اچانک وارڈن وغیرہ سے سامنا ہو جاتا تو محض بو کی وجہ سے پکڑے جانے کا خطرہ رہتا، جس کا انجام جامعہ سے 2-3 برس کے لیے اخراج سے کم پر ہرگز نہ ہوتا۔ جبکہ چرس سستی، سدا بہار اور استعمال میں نہایت آسان تھی۔ سلگائے بغیر ایک آدمی کے لیے بے بو تھی۔ جب اس کی فراوانی تھی تو وہ ڈنکے کی چوٹ عام سگریٹوں کے ساتھ چرس بھری ہوئی سگریٹیں بھی جیبوں میں لیے پھرتے تھے اور کسی کو شبہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب موڈ ہوا ہجوم سے کاٹ کر کسی گوشے یا میدان میں ہو لیے، دیا سلائی کا شعلہ لپکا اور گہرے حیات آفرین سکون کی لہریں سگریٹ کے سلگتے ہوئے سرے سے نکلنے والے بال کھاتے ہوئے سرمئی دھوئیں میں انگڑائیاں لینے لگتی۔ جلتی ہوئی چرس کی بو ہوا کے جھونکوں میں جلد ہی تحلیل ہو جاتی تھی۔ ایسے میں اگر کوئی اچانک آ جاتا تو سگریٹ بجھائی اور میدان صاف۔ اسکوٹر کی چابی دو مجھے، نور السعید نے اٹھتے ہوئے عبدالوہاب سے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے گھاس پر لیٹے لیٹے ٹانگیں پسار کر پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ للی کے پاس۔ مردان خان نے للی کا نام کھینچ کر کہا اور فضا میں بے اختیار کہے گنگنا اٹھے۔ کچھ روز میں ذرا سٹینڈ تک چکر مار کر آتا ہوں۔ نور السعید نے عبدالوہاب سے چابی لیتے ہوئے کہا۔ شاید آج وہ آ ہی جائے، مشکل ہے۔ طلحہ نے اپنے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ 8 بج رہے ہیں، اب کیا آئے گا؟ لیکن طلحہ کا تبصرہ نور السعید کو نہ روک سکا۔ وہ اسکوٹر کی چابی گھماتا ہوا ہاسٹل کی طرف چل دیا جہاں گاڑیاں پارک رہتی تھیں۔ وہ پوائنٹ پر پہنچا تو وہاں شہر جانے والی آخری بس اپنے چند مسافروں سمیت روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس کے سوا دور تک کسی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی مایوسی میں مزید اضافہ ہو گیا مگر واپس لوٹنے کے بجائے اس نے معاملے کی پوری تفتیش کی ٹھان لی۔ اسے معلوم تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور جامعہ کے ایک مالی کا واقف کار تھا اور جب بھی ادھر آتا مالی سے ضرور ملتا تھا، لہذا اس نے اسکوٹر کا رخ اس طرف کر دیا جہاں درجہ چہارم کے ملازمین کے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ چند ہی منٹ میں وہ کوارٹروں کے درمیان پہنچ گیا لیکن پھر خود ہی چکرا کر رہ گیا۔ چرس کے بغیر شاید اس کا ذہن بھی ناکارہ ہو چلا تھا۔ وہ وہاں تک تو دوڑا چلا آیا تھا مگر نہ مالی کے مکان سے واقف تھا نہ اس کا نام جانتا تھا، بس ایک حد تک صورت آشنا ہی تھا۔ ایسی صورت میں وہاں رہنے والوں سے محض حلیہ اور خدوخال بتا کر مالی کا گھر دریافت کرنا اسے مناسب محسوس نہ ہوا۔ وہ ایک غیر ملکی طالب علم تھا اور ایسا مشکوک رویہ اختیار کر کے مالی کے لیے کوئی دشواری نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں کچھ لڑکوں کو کی احمقانہ بے پروائیوں سے جامعہ کی حدود میں عموماً اور ہاسٹلز میں خصوصاً منشیات کے استعمال کی خبریں انتظامیہ کو مل چکی تھیں اور اس امر پر سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جامعہ کی حدود میں منشیات کیسے پہنچتی ہے۔ غور و خوض کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے ان میں جامعہ کی حدود میں واقع اکا دکا دکانوں، کینٹین کے عملے اور جامعہ کے نچلے درجے کے کم تنخواہ یافتہ ملازمین پر شبہات کا اظہار کیا گیا تھا جو اضافی آمدنی کے لالچ میں اس لعنت کے فروغ میں معاون ہو سکتے تھے۔ عام خیال یہ تھا کہ شاید ایسے مشتبہ افراد کو بے نقاب کرنے کے لیے ان پر نگاہ بھی رکھی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو منشیات کی فراہمی میں اندر کے کسی آدمی کا دخل نہیں تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جبار کے ذریعے ان سے متعارف ہوا تھا۔ جبار اس ٹیکسی میں شہر سے یونیورسٹی لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اچانک ڈرائیور نے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ دھوئیں کی مخصوص بو پہچانتے ہی جبار بے چین ہو گیا۔ وہ اس وقت بھی چرس کا تھوڑا بہت عادی تھا، لہذا اس نے بے تکلفی سے ڈرائیور سے سگریٹ مانگی جو قدرے حیرت کے اظہار کے ساتھ اسے دے دی گئی۔ تم بھی گولی لگاتے ہو بابو؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ارے اسی سے تو زندگی کا مزہ ہے، جبار نے سگریٹ کا کسیلا دھواں اپنے پھیپھڑوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ مل جاتی
ہے تو پی لیتے ہیں ورنہ ترستے رہتے ہیں۔ کہاں سے لیتے ہو؟ ایک دوست کو لسبیلا کا ایک اڈا معلوم ہے، وہ شہر آتا ہے تو تھوڑی بہت لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اور لڑکے بھی پیتے ہیں۔ ڈرائیور کی آواز پرخیال ہو گئی تھی۔ کتنے ہوں گے پینے والے؟ 15-20 کو تو میں خود جانتا ہوں۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار سست کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مال نکلنے کا آسرا ہے۔ اس نے گردن گھما کر سوال کیا تھا، کیا تم چرس بیچتے ہو؟ جبار نے حیرت سے پوچھا۔ بس جی، کچھ کہنے کی بات نہیں، ڈرائیور حسرت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کرائے کم تھے تو 2 پیسے بچ بھی جاتے تھے۔ جب سے پیٹرول میں آگ لگی ہے اور ہمارے کرائے بڑھائے گئے ہیں، دھندا ہی چوپٹ ہو گیا۔ لوگ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بس منی بس کا انتظار کر لیتے ہیں لیکن ٹیکسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اب تو سفید پوش لوگ بھی ڈیٹ بن کر بال بچوں کو بسوں میں دھکے کھلوانے لگے ہیں۔ گزارے کے لیے ہمیں بھی کچھ ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں۔ یونیورسٹی میں تمہارا کام خاصا چلے گا۔ جبار نے رائے ظاہر کی تھی، مگر بس ادھار کسی سے نہ کرنا۔ جی، اپنا ہر ایک سے کیا واسطہ؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ میں کالج کے لڑکوں کو خوب جانتا ہوں، ادھار کی عیاشی پر ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ 10 حساب صاف کر دیتے ہیں تو 2-4 کنگلے بھی نکل آتے ہیں۔ جن سے ادھار کی واپسی کا مطالبہ کرو تو 10-5 ساتھی لا کر ٹھکائی کر ڈالتے ہیں۔ تھوڑے دن میں نے نازمہ آباد میں ٹھیلے پر حلیم بھی بیچی ہے صاحب۔ شام کو کالجوں کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا۔ ان لڑکوں سے نبٹنا اپنے بات سے باہر ہے۔ بس جس سے تم سامنا کرا دو گے اسی سے نقد لین دین رکھوں گا۔ پھر کب سے آؤ گے؟ کل آؤں گا مال لے کر، اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ ٹھیک 5:30 بجے آخری بس اسٹینڈ پر پہنچوں گا اور اسی وقت تم بتا دینا پھر کب آؤ۔ تو روز نہیں آؤ گے؟ ارے کیوں مرواؤ گے صاحب؟ وہ ہنس پڑا۔ روز آنے لگا تو ٹیکسی ہر ایک کی نگاہوں میں کھٹکنے لگے گی۔ دن کے آنے کا وقت بھی بدلتا رہے گا، تم بھی آدمی بدل کر۔ پھر ایسے دھندوں میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، مگر نئے آدمی تمہیں کیسے پہچانیں گے؟ ویسے تو ٹیکسی کا نمبر بھی ہے مگر یہ میری اپنی نہیں، ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائے یا کسی دوسرے مالک کی گاڑی لانے لگوں۔ اچھا یہی رہے گا کہ ہر دفعہ کے لیے پہلے سے کوڈ مقرر کر، جو اپنی شناخت بتائے گا پیسے دے کر مال لے جائے گا۔ پہلے سے اگلی ملاقات کا دن، وقت اور کوڈ مقرر بڑا مشکل ہوگا۔ ڈرائیور پر اعتماد انداز میں ہنسا۔ مثلاً اب میں تمہارا رہا ہوں کہ کل شام 5:30 بجے اسی ٹیکسی میں آؤں گا۔ آدمی مجھ سے سفید ہاتھی کہے گا اور میں میٹر گرا کر اسے ٹیکسی میں بٹھا لوں گا۔ ٹیکسی چلنے کے بعد وہ مجھے 100 روپے دے گا اور میں اس کی تھیلی دے کر تھوڑے فاصلے پر اسے اتار دوں گا اور اس اگلی ملاقات کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہ چرس بہت عمدہ لاتا تھا اور شروع سے طے شدہ پروگرام کے تحت پورے گروپ کی ضروریات ایک ہی آدمی لے آتا تھا۔ اس باری وہ سب ہی ہر بار ایک نئے کوڈ کے ساتھ اس ڈرائیور سے مل چکے تھے۔ اس کے آنے کا وقت بھی بدلتا رہا تھا لیکن اس صبح 10 بجے سے پہلے اور شام 6 بجے کے بعد نہیں آیا تھا۔ پروگرام کے مطابق اسے 4 دن پہلے شام کے 4 بجے آنا تھا۔ جام مچھلی کہنے والے کو مال دینا تھا مگر مردان خان 5 بجے کے بعد بھی اس کا انتظار میں جھک مارنے کے بعد مایوس و نامراد لوٹا تھا۔ اس جان کا واقعے کی خبر سینہ بہ سینہ گروپ کے تمام اراکین تک پہنچ گئی تھی۔ ان کا گروپ بتدریج بڑھتے 22 لڑکوں لڑکیوں پر مشتمل ہو گیا تھا جو سب کے سب مختلف ہاسٹلز میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، ورنہ وہ بہتیرے دوسرے طلباء کو بھی جانتے تھے جو چرس کے عادی تھے مگر اپنی عادات و اعتبار کی بنا پر ان میں گل مل سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے لیے چرس کی فراہمی کا ذریعہ ایک دوسرے سے راز ہی رکھا تھا، ورنہ انہیں اندیشہ تھا کہ کوئی نک چڑھ کر ان کی تذلیل کے لیے انتظامیہ سے مخبری کر کے ان کے کسی ساتھی کو اور چرس سمیت رنگے ہاتھوں نہ پکڑوا دے۔ نوراللہ سعید واپس ہاسٹل کی طرف جاتے ہوئے مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا جو لوگ 25 کی ٹولی سے باہر تھے ان کے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ ذرائع رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اس برے وقت میں انا کو ایک طرف رکھ کر اگر انہیں ٹٹولا جائے تو شاید بات بن ہی جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یوسف کا نام بلبلا رہا تھا جو فلسطین کا باشندہ تھا، حکومت پاکستان کے وظیفے پر جامعہ میں کیمسٹری میں آنرز کر رہا تھا۔ وظیفے کی رقم خاصی بڑی تھی لہٰذا وہ بڑی فراخ دلی سے رہتا تھا۔ ایک سیکنڈ ہینڈ کار بھی رکھی ہوئی تھی جس میں آئے دن اپنی دوست لڑکیوں کو تفریحی مقامات پر لے جاتا رہتا تھا۔ نورالسعید اور اس جیسے دوسرے غریب عرب طلباء سے وہ دور ہی دور رہتا تھا۔
سامنا ہوتا تو بات رسمی مزاج پرسی سے آگے نہ بڑھتی، مگر نور السعید کو پورا یقین تھا کہ وہ چرس کا عادی ہے۔ وہ دونوں ہم جماعت تھے اور نور السعید نے کلاس روم میں بھی ہمیشہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرتے دیکھے تھے، جو چرس نوشی کی پہلی اور بنیادی پہچان ہوتی ہے۔ یوسف کا کمرہ اندر سے بند تھا اور کئی عرب لڑکوں کے ہنسی مذاق کی آوازوں کے ساتھ ہی کیسٹ پر بجتے ہوئے عربی نغمے کے بول بھی سنائی دے رہے تھے۔ نور السعید دروازے پر پہنچ کر لہجہ بھر کے لیے جھجکا، پھر آہستہ سے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اندر کیسٹ بجتا رہا، آوازیں تھم گئیں، پھر انگریزی میں ایک سخت آواز گونجی، کون ہے؟ میں نور السعید ہوں۔ وہ عربی میں بولا، ذرا ایک ضروری کام ہے تم سے۔ کنڈی گرائی گئی، دروازہ تھوڑا سا کھولا گیا اور یوسف اس کے سامنے آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ اس کے سانسوں میں ڈرائی جن کی دھیمی سی مگر واضح بو رچی ہوئی تھی۔ اندر باتیں دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ دروازے کی جری میں سے نور السعید کو کسی کے ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک بےہودہ انگریزی رسالے کی تصاویر نظر آئیں۔ پھر وہ یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یوسف سے اس بے رخی کی امید نہیں تھی کہ وہ اسے اندر آنے کو بھی نہیں کہے گا اور محض دروازے سے ٹالنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری محفل میں مخل ہوا، نور السعید نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ دراصل ایک الجھن تمہارے دروازے تک لے آئی ہے، اگر تم تھوڑی سی چرس ادھار دے سکو۔ یہ محتاج گھر نہیں ہے بھائی، وہ مضحکانہ لہجے میں بولا۔ نشہ کرنے کا شوق ہے تو ہاتھ پھیلانے کی بجائے مال پیدا کرو۔ نشے باز نشے کے بغیر چوہے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی حال نور السعید کا بھی تھا۔ یوسف کے زہریلے کٹیلے الفاظ اس کے سر پر سے گزر گئے۔ مال بہت ہے مگر چرس ناپید ہو گئی ہے، اس نے کہنا چاہا، مگر یوسف نے درمیان ہی سے بات اچک لی۔ ہمارے پاس ہوتی تو جن نہ پی رہے ہوتے، یوسف نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری جھولی میں کچھ نہ ڈال سکوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نور السعید کی روانگی کا انتظار کیے بغیر دروازہ بند کر کے بلٹ چڑھا دیا۔ وہ واپسی کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا تو یوسف کے کمرے سے پرشور کہکہوں کی گونج ابری اور دھیمے دھیمے اس کی کھوپڑی سلگنے لگی۔ یوسف نے یقیناً اپنے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ تضحیک آمیز لہجے میں کیا تھا، جو وہ یوں خوش ہو رہے تھے۔ وہ مٹھیاں بینچے تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا اور پھر اسکوٹر سٹارٹ کر کے اپنے دوستوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حامد کے لیے طارق کی شخصیت نہایت عجیب و غریب اور پر اسرار تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اسٹیٹ ایجنسی کے کام اور آمدنی سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ساری باغ ڈور مینیجر کے ہاتھ میں تھی، جو نہایت بے ایمان آدمی تھا۔ حامد 4 بہنوں کا بڑا بھائی اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد صاحب ٹیلی گراف اکاؤنٹس آفس میں کلرک تھے۔ ان کی تنخواہ اتنی قلیل تھی کہ گاڑی بمشکل چل رہی تھی۔ اگر سر چھپانے کو سرکاری کوارٹر نہ ہوتا تو شاید اس تنخواہ میں زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ اس کے گھر کا ماحول خالص مشرقی انداز کا تھا، جہاں باہمی رشتوں کا احترام بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اس نے گریجویشن کیا تو سب گھر والوں کو امید تھی کہ وہ کسی کے کہے سنے بغیر خود ہی ملازمت کی جستجو میں لگ جائے گا، کیونکہ دوسروں کی طرح گھر کے حالات اس کے بھی سامنے تھے۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ تن ڈانکنے کو کافی ہوتا مگر آتش شکم سرد کرنے کو کوئی سستی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ پہلے گوشت کی جگہ دال پکانے سے خرچہ چوتھائی رہ جاتا تھا، مگر اب انہیں دال بھی عیاشی کے زمرے میں محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ داموں میں گوشت کے منہ آنے لگے تھے، لہذا آخری تاریخوں میں باندھ باندھ کی چٹنیاں تیار کی جاتی تھی۔ ایک طرف گرانی اور تنگ دستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف بابا جان کی تنخواہ میں 20 روپے سالانہ کا اضافہ، جس سے کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ جس دن حامد کے امتحان ختم ہوئے، اسی دن سے اس نے ملازمت کے لیے تگ و دو شروع کر دی، مگر شہر بھر کی خاک چاننے اور جوتیاں چٹکانے کے باوجود اسے کہیں نوکری کی آس نہ مل سکی۔ ایسا نہیں تھا کہ شہر میں نوکریاں ہی ختم ہو گئی تھی، کام بہت تھے، مگر بات صرف اتنی تھی کہ کراچی میں پڑھے لکھے ضرورت سے زیادہ ہو گئے تھے۔ شہر کی آبادی تعلیم یافتہ تھی اور پھر تعلیمی ادارے ہر سال ہزاروں سرٹیفکیٹ، ڈپلومے اور ڈگریاں دیے جا رہے تھے۔ آخر شہر کے بینک، دفاتر اور کارخانے انہیں کہاں تک کھپائے چلے جاتے۔ ہاں، جاہلوں کا اس شہر خرافات میں قحط تھا تو ان کے لیے بڑے کام تھے جنہیں کوئی پڑھا لکھا اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ فروٹ یا سبزی کا ٹھیلا، پان کا خوانچہ، مال کا لادنا اتارنا، پتھر توڑنا، سڑکیں کھودنا، ہر طرف کام ہی کام بکھرے ہوئے تھے جو حامد کے کسی کام کے نہ تھے۔ تنگ آ کر اس نے تدریس کے شعبے میں مقدر آزمانا چاہا تو خود کو لاچار پایا۔ زیادہ جدوجہد کی تو اپنی قیمت کا اندازہ ہوا کہ 300-400 روپے میں کسی نجی اسکول میں پرائمری کے بچوں کی استادی مل سکے گی۔ سارے در آزمانے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کم از کم ماسٹر کی ڈگری ضرور حاصل کرے گا، تاکہ کم از کم لیکچرز کے طور پر اپنی عملی زندگی کی باعزت ابتدا کر سکے۔ 300-400 روپے تو وہ کسی اور طرح بھی کما لے گا۔ جز وقتی ملازمت
کی تلاش میں وہ اس دفتر میں پہنچا تھا۔ خوش قسمتی سے اس دن طارق خود بھی موجود تھا۔ مینیجر کو اپنی مطلق العنان بادشاہی میں کسی کا دخل گوارا نہیں تھا، لیکن مالک کے سامنے وہ مجبور تھا۔ طارق نے اسے 300 روپے ماہانہ پر ملازم رکھ لیا۔ اسے شام 6 سے 8 بجے تک ایجنسی جا کر کچھ اندراجات کرنے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس نے ایجنسی کے ٹائپ رائٹر پر قدرے مہارت حاصل کر لی تو کرائے نامے، رسیدیں، فروخت کے معاہدے اور دوسری دستاویزات بھی ٹائپ کرنے لگا۔ ایک روز طارق نے اسے ٹائپ کرتے دیکھا تو خوش ہو کر بیک جنبش ابرو اس کی تنخواہ 500 تک پہنچا دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حامد پر مینیجر کی بے ایمانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ دلالی کوئی رسیدی کاروبار تو تھا نہیں جس کا ریکارڈ رہتا۔ مینیجر بیشتر سودے بالا ہی بالا نمٹا کر کمیشن ہضم کر جاتا اور صرف اسی قدر کام کا اندراج کرتا کہ دفتر کے اخراجات نکلنے کے بعد 1200 روپے مالک کو بھی پہنچتے رہے۔ ابتدا میں حامد نے اس بے ایمانی کی شکایت کرنے کا ارادہ کیا، مگر طارق کو عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے خاموش ہی رہا۔ وہ کسی پیچیدگی میں پڑ کر اس صاف ستھری روزی کو گنوانا نہیں چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کے گھر میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھی۔ طارق اس دن کئی ہفتوں بعد دفتر آیا تھا اور گاڑی سے اتر کر سیدھا اندرونی دفتر میں چلا گیا، جہاں سفید میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر مینیجر بیٹھا اپنے حواریوں سے گپ شپ لڑاتا رہتا تھا۔ طارق کے اندر جاتے ہی 3 آدمی باہر نکلے اور کاغذات بغلوں میں دبائے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چند ثانیوں بعد مینیجر بھی باہر آ گیا۔ اس کے بشرے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ جاؤ صاحب، تمہیں بلا رہے ہیں، اس نے منہ بنا کر کڑوے لہجے میں مجھے کہا، اور حامد نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنی کرسی چھوڑ دی۔ اندرونی کمرے کی طرف بڑھتے بڑھتے حامد نے پلٹ کر دیکھا، حیران رہ گیا۔ مینیجر شیشے کے دروازے سے سڑک کا منظر دیکھتے ہوئے سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا، جس کا مطلب تھا کہ مینیجر کو باہر روک کر طارق اسے تخلیے میں اندر بلایا تھا۔ حامد کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اسے چھوٹتے ہی گمان گزرا کہ طارق شاید اپنے مینیجر کی جانب سے شک میں مبتلا ہو گیا اور اپنی رائے کی تائید یا تردید کے لیے اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے پر طارق نے اسے دروازہ بند کرنے کو کہا تو حامد کا گمان یقین میں بدل گیا اور وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر مؤدبانہ انداز میں میز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، طارق نے کرسی کو قدرے جلاتے ہوئے نرم آواز میں کہا، اور حامد نے شکریہ ادا کر کے ایک کرسی سنبھال لی۔ اس کا دل اس وقت کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور طارق کی تجربہ کار نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم محنتی اور ایماندار آدمی ہو، حامد چند ثانیوں کے انتظار کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ پہلے دن کے انٹرویو میں تم نے اپنی اور اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے کھل کر سب کچھ بتا دیا تھا، اس سے مجھے خوشی ہوئی اور شاید یہ تمہارے گھریلو حالات سے اس واقفیت کا ہی نتیجہ ہے کہ میں مسلسل تمہاری آمدنی بڑھانے کے امکانات پر غور کرتا رہا ہوں۔ میں آپ کا ممنون ہوں سر کہ آپ مجھ پر اتنے مہربان ہیں، حامد نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، ورنہ کون اپنے ملازمین کے لیے اتنا فکر مند ہوتا ہے، جبکہ میں شاید اپنے فرائض میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا جذباتی ہونے لگا۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، طارق نے حیرت سے پیشانی پر بال ڈال کر سوال کیا۔ مینیجر صاحب، اس دفتر اور اپنے منصب کا طارق نے اسے ٹوک کر خاموش کر دیا اور سنجیدگی سے بولا، تمہاری ہی طرح وہ بھی محنتی ہے مگر بے ایمان ہے۔ میں نے اسے 800 پر ملازم رکھا تھا اور آج بھی اس کی یہی تنخواہ ہے، جبکہ تم 2-3 گھنٹوں کے لیے یہاں آ کر 500 کما لیتے ہو۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو جس کے مقدر میں ہے اسے مل کر رہتا ہے، وہ ایماندار ہوتا تو آج میں اسے 2,500-3 ہزار دے رہا ہوتا، مگر وہ یہی رقم میری لا علمی میں اڑا رہا ہے۔ میری چشم پوشی کی بھی وجہ ہے، میرے دوسرے کام ہیں، میں یہاں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ وہ میرا دیکھا بالا آدمی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ادارہ قائم ہے اور اپنے اخراجات کے علاوہ کچھ نہ کچھ دے ہی رہا ہے۔ جی یہ تو درست ہے، حامد نے مروب ہو کر کہا۔ طارق کی سوچ بہت صاف ستھری اور منطقی محسوس ہوئی تھی اسے، مگر تم نوجوان آدمی ہو، طارق پھر کہنے لگا، تم پر اپنے گھر کی باری ذمہ داریاں ہیں جن کے بوجھ تلے تمہاری ذات دب کر رہ گئی ہے، ورنہ تمہارے بھی بہت سے خواب ہوں گے، آرزویں ہوں گی جن کی تم تکمیل چاہتے ہو، مگر پیسے کے بغیر یہ محال ہے۔ آپ نے میرا ایک بڑا بوجھ ہلکا کیا ہے سر، حامد نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ آپ کے یہاں آنے سے قبل میں نے گریجویشن کی بنیاد پر شہر بھر میں کل وقتی ملازمت حاصل کرنے کے لیے جوتیاں چٹکھائیں، لیکن کہیں بات نہ بن سکی۔ اب خدا کا شکر ہے کہ یہاں سے ملنے والے 500 روپوں میں سے اپنے تعلیمی اخراجات نکال کر بھی گھر والوں کا خاصا ہاتھ بٹا رہا ہوں، ورنہ میرے لیے تو زندہ رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ 500 روپے، طارق نے میز پر جھکتے ہوئے دہرایا۔ تم کب تک اس پر گزارا کر سکو گے؟ تمہاری محنت اور ایمانداری
ایمانداری کو دیکھتے ہوئے شاید میں اگلے برسوں میں 200-400 اور بڑھا دوں، لیکن یہ آمدنی تمہاری امنگوں کا ساتھ نہ دے سکے گی۔ میں تو خیر جاہل آدمی ہوں، تم پڑھے لکھے ہو، اچھی طرح جانتے ہوگے کہ افراط زر کیا ہے۔ پیسے کی قدر و قیمت دن بدن تیزی سے گھٹتی جا رہی ہے۔ جو کام کل سینکڑوں میں ہو جاتے تھے آج اس کے لیے ہزاروں درکار ہیں، اور یہ سلسلہ بس چلے ہی جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کا اختتام کہاں اور کیسے ہوگا۔ حامد خاموش رہا۔ طارق کی ہر بات اس کے دل کو لگ رہی تھی، اس کی دکھتی رگوں کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ خود بھی شہر کی کشادہ اور صاف ستھری سڑکوں پر رواں دواں نت نئی گاڑیوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ مارٹن کو اسکوٹر کے شکستہ بوسیدہ مکان سے نکل کر یونیورسٹی جاتے ہوئے گلشن اقبال میں بنے ہوئے وسیع اور دلکش مکانات کو حیرت سے دیکھتا اور سوچتا تھا کہ وہاں بسنے والوں نے کساد بازاری کے اس دور میں اتنے مالی وسائل کہاں سے اور کیسے جمع کیے ہوں گے، مگر وہ یہ سب طارق سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ طارق خود ہی اس کے دل میں مچلتی آرزوؤں کو پڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میری عزت کرتے ہو، وہ کہہ رہا تھا، میرا احترام کرتے ہو صرف اس لیے کہ میرے پاس وسائل ہیں۔ میں تمہاری محنت کے صلے میں تمہیں معقول معاوضہ دے رہا ہوں، اس میں کمی آ جائے گی تو تم مجھ سے نگاہیں بدل لو گے۔ اس دور میں انسان کی عزت، آبرو، حیثیت اور مقام کا تعلق صرف پیسے سے ہے، وہ کسی بھی طرح کمایا گیا ہو۔ پیسہ کمانے کے لیے بڑے ہیر پھیر کرنے پڑتے ہیں، مگر اس کے بعد آدمی مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اس پیسے کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، حامد نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ تو کھلی کھلی باتیں ہیں، میں خود بھی نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھتا ہوں، مگر میں اناڑی ہوں۔ پیسہ کمانے کے راستے میری سمجھ میں نہیں آتے، اور اگر میں کوئی تجویز پیش کروں، طارق نے کہا، کوئی آسان سا راستہ، کوئی ایسا کام جس کے لیے سرمایہ کی بجائے بس تھوڑی سی ہمت اور ہوشیاری کی ضرورت ہو، میں سر کے بل تیار ہوں، حامد نے پر اشتیاق لہجے میں کہا۔ طارق کی امید افزا گفتگو نے اس کا دوران خون تیز کر دیا تھا، اور اس کے تصور میں چمکتی دمکتی نئی نئی گاڑیوں کے ہیولے چکرانے لگے تھے۔ مارٹن کوارٹر کے اس بوسیدہ مکان کی بنیادوں سے ایک خوبصورت سا بنگلہ ابھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ طارق ایک گہرا سانس لے کر گھومنے والی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ نہیں، میں زبان کھول کر اپنا برم نہیں کھونا چاہتا۔ تم ایک ایماندار نوجوان ہو اور ایمانداری کے روایتی مفہوم کے قائل معلوم ہوتے ہو، شاید یہ کام تم نہ کر سکو۔ حامد کا چہرہ لٹک گیا۔ کون دیکھتا ہے سر، ایمانداری اور بے ایمانی کوئی اٹل چیزیں نہیں ہیں۔ کسی کی گردن کاٹے بغیر اگر 2 پیسے حاصل کر لیے جائیں تو میں اسے کسی طرح بے ایمانی نہیں سمجھتا۔ طارق اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی نگاہوں سے بے اعتباری متراشا تھی۔ بالفرض میں تم سے یہ کہوں کہ تم اپنے حلقوں میں ہیروئن متعارف کراؤ جس کی فروخت میں تمہارا معقول منافع شامل ہوگا، تو شاید تم میری دماغی صحت پر شبہ کرنے لگو گے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، حامد نے احتجاج کیا۔ میرے لیے یہ کام ایک سنسنی خیز تجربہ ہوگا، میں اسے چیلنج سمجھ کر قبول کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ہیروئن کہاں سے لاؤں گا؟ کون اعتماد کرے گا مجھ پر؟ یعنی تم ایمانداری کو ایک ڈکوسلا سمجھتے ہو؟ حامد چونک پڑا مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ ہیروئن کو اگر کشتہ طلاق کہہ کر فروخت کیا جائے تو ایمانداری مجروح ہوتی ہے سر، اسے اس کے اصل نام سے بیچنے میں ایمانداری پر کیا حرف آتا ہے؟ تمہارے ضمیر منشیات فروشی پر تمہیں ملامت نہیں کرے گا؟ حامد کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، اس کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ضمیر تو اب بھی ملامت کرتا ہے سر، اور یہ ملازمت زیادہ شدید ہے۔ 4 بہنوں میں سے 2 شادی کے قابل ہیں، اور میں اس قابل بھی نہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔